ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے کہ میں آج کے سبق کی طرف آؤں، میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب آپ کو دے دوں جو یقیناً آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کے امپورٹنٹ ٹاپکس کا ٹرانسلیشن کر کے دے رہا تھا، لیکن اب اس سلسلے کو روک کر میں آپ کو ٹیچنگ آف ٹرانسلیشن بیسڈ آن کیمسٹری کی طرف آ گیا ہوں۔ تو کیوں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا جواب یہ ہے کہ میری نظر سے ایک کہاوت گزری۔ اس کہاوت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص پر نیکی اس صورت میں کریں کہ اس کو مچھلی پکڑ کر دے دیں، تو اس سے بہتر اس شخص پر نیکی یہ ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ تو اس میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کو جو کیمسٹری کے امپورٹنٹ ٹاپکس کا ٹرانسلیشن کر کے دے رہا ہوں، یہ تو مچھلی پکڑ کر دینے والی بات ہے، اور مچھلی پکڑنا سکھانے والی بات یہ ہوگی کہ آپ کو انگلش ٹرانسلیشن کرنا سکھا دی جائے۔ تو چنانچہ اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اب آپ کو ٹیچنگ آف انگلش ٹرانسلیشن بیسڈ آن کیمسٹری کی طرف آ گیا ہوں۔ تو آج ہم اپنے سبق آغاز بالکل ایک سمپل چیز یوز آف دس سے کریں گے، اور ہمارا یہ یوز آف دس از بیسڈ آن دا ٹاپک کیمیکل اسپیشیز۔ یوز آف دس کو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کسی شخص یا چیز کے نام، پہچان یا تعارف سے آگاہی ہوتی ہے۔ دس کے بعد واحد ورب اور واحد نون آتا ہے۔ نوٹ نمبر 1، اردو میں کامن ناؤن سے پہلے لفظ ایک آئے یا نہ آئے، لیکن انگلش میں سنگولر کامن ناؤن سے پہلے اے یا این لازمی استعمال ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر ہمارا ناؤن ایک کانسوننٹ سے شروع ہوگا تو ہم اے استعمال کریں گے، اور اگر ہمارا ناؤن کسی واؤل ورڈ سے شروع ہوگا تو ہم این استعمال کریں گے۔ اور اس سلسلے میں بھی آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ناؤن تو کانسوننٹ سے ہی شروع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایڈجیکٹو آ رہا ہوتا ہے جو کسی واؤل لیٹر سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم بی این ہی استعمال کریں گے۔ اس چیز کی وضاحت آئندہ سینٹنسز کی ایگزامپلز میں آ جائے گی۔ نوٹ نمبر 2، پراپر ناؤن، میٹیریل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے اے یا این استعمال نہیں ہوگا۔ تو آج ہم سب سے پہلے دس کا استعمال پازیٹیو سینٹینسز میں پڑھیں گے۔ پازیٹیو سینٹینسز کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، اس میں سب سے پہلے دس آئے گا، اس کے بعد از، اور اس کے بعد ناؤن۔ ابھی ہم پریکٹس کے لیے کچھ سینٹینسز لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک آئن ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ کی انگلش دس آ گئی، اس کے بعد ہے کی انگلش از آ گئی، اور ادھر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے ایک آئن، اور ایک آئن کی انگلش ہو جائے گی این آئن، اور یوں یہ ایک آئن ہے، اس سارے سینٹینس کی انگلش ہو جائے گی دس از این آئن۔ ہمارا اگلا فقرہ ہے، یہ ایک ایٹم ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے یہ کی انگلش دس آ جائے گی، اس کے بعد ہے کی انگلش از، اور ادھر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے ایک ایٹم، اور ایک ایٹم کی انگلش ہے این ایٹم۔ یوں یہ ایک ایٹم ہے، اس سارے سینٹینس کی انگلش ہو جائے گی
this is an atom. ہمارا اگلا سینٹینس ہے یہ ایک گروپ آف ایٹمس ہے. وہی پہلے کی طرح یہ کی انگلش دس آ گئی سب سے پہلے, اس کے بعد ہے کی انگلش از آ گئی, اور اس سینٹینس میں ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے گروپ آف ایٹمس, لہذا وہ ادھر آ جائے گا گروپ آف ایٹمس. اور یوں یہ ایک گروپ آف ایٹمس ہے, اس کی انگلش ہو جائے گی دس از اے گروپ آف ایٹمس. ہمارا اگلا فقرہ ہے یہ ایک پازیٹیو چارج ہے. وہی پہلے کی طرح سب سے پہلے یہ کی انگلش آ جائے گی دس, ہے کی انگلش آ جائے گی از, اور ادھر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے پازیٹیو چارج, اور وہ آ جائے گا پازیٹیو چارج. اور اس طرح یہ ایک پازیٹیو چارج ہے, اس کی انگلش ہو جائے گی دس از اے پازیٹیو چارج. یہ ایک نیگیٹو چارج ہے. وہی پہلے کی طرح سب سے پہلے یہ کی انگلش ادھر آ گئی دس, اس کے بعد ہے کی انگلش آ جائے گی از, اور اس سینٹینس میں ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے نیگیٹو چارج, تو نیگیٹو چارج کی انگلش آ جائے گی ادھر نیگیٹو چارج. اور اس طرح یہ ایک نیگیٹو چارج ہے, اس کی انگلش ہو جائے گی دس از اے نیگیٹو چارج. ہمارا اگلا فقرہ ہے یہ ایک ٹائپ آف آئنس ہے. تو وہی پہلے کی طرح یہ کی انگلش دس, ہے کی انگلش از, اور ادھر ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے ٹائپ آف آئنس, وہ ہم لکھ لیں گے ٹائپ آف آئنس. تو یوں یہ ایک ٹائپ آف آئنس ہے, اس کی انگلش ہو جائے گی دس از اے ٹائپ آف آئنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو دس کے استعمال کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں کیا کرتا ہوں کہ جو آگے سینٹینسز دیے گئے ہیں ان کو بغیر ایکسپلین کیے ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ ایک کیٹائن ہے, دس از اے کیٹائن. یہ اس کا A9 ہے, دس از اٹس A9. یہ ایک الیکٹران ہے, دس از این الیکٹران. یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے, دس از این آؤٹر موسٹ شیل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ادھر ذرا آپ نوٹ کریں. سبق کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو نون ہے یا جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک کانسوننٹ سے شروع ہو رہی ہو, جیسے شیل SH سے شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کے شروع میں اس کا ایڈجیکٹو آؤٹر موسٹ ہے جو او سے شروع ہو رہا ہے. اس او کی وجہ سے ہم یہ جو این ہے ادھر لگا دیں گے, اور یہ پوائنٹ آپ نے اکثر جگہوں پر ذہن میں رکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کی پریکٹس کے لیے میں نے کچھ سینٹینسز لکھے ہیں, ان کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں, اور ان کی انگلش ٹرانسلیشن نیکسٹ سلائیڈ میں نے دے بھی دی ہے تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ آپ نے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنے میں مفید ثابت ہوگی. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ. چلو اب چیک کرو پیارے بیٹے.